لیکن لڑکا بیچ میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. لڑکا کہہ رہا ہوتا ہے یار ہم کیا کریں, اگر ہم اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو کہیں ماں ناراض نہ ہو جائے, ماں کی طرف دیکھ رہے ہیں تو بیوی ناراض نہ ہو جائے, ماں کی بات مان رہے تو بیوی وہ ہوپلیس ہو جاتی ہے, اور بیوی کی بات مانتے تو ماں ہو جاتی ہے. تو یہی ایک یہاں پر اس بندے کو چاہیے کہ ہمیں انصاف کرنا ہے, ہمیں صحیح بات کرنی ہے. دیکھو اگر بیوی آپ کی بیوی آپ کے ماں کے خلاف کوئی بات بتائے نا کہ آپ کی ماں نے یہ کیا وہ کیا, تو آپ جب تک اس کی تحقیق نہ آپ کو ہو جائے جب تک کوئی فیصلہ نہ لیں, کیونکہ شکایات جو ہوتی ہیں اکثر و بیشتر غلط ہوتی ہیں, وہ بڑھا چڑھا کے کی جاتی ہیں. اگر بیوی آپ کی ماں کی بارے میں آپ ماں کی شکایت آپ سے کر رہی ہے تو آپ تحقیق کر لیں, اور اگر ماں بیوی کی شکایت کر رہی ہے تو بھی آپ تحقیق کر لیں. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے. تو دیکھو یہاں پہ اس بندے کو چاہیے ہے کہ ماں کا جو حق ہے وہ ماں کے حقوق کو ادا کرے, اور جو بیوی کا حق ہے وہ بیوی کے حق کو دے. دیکھو اسلام کا جو مقصد ہے, اسلام نے جو حکم دیا ہے وہ تو یہ ہے کہ میاں بیوی کے کمرے میں ماں کو داخل ہونے کی بلا اجازت ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی ماں جا سکتی ہے, اور نہ ہی ماں کو انٹرفیئر کرنا چاہیے کہ بھائی میاں بیوی کی لائف ہے, ان کی زندگی ہے, تو اس میں ماں کا دخل ہی نہیں ہے. تو وہ خود اپنے حساب سے اپنی زندگی جئیں. اور بعض مرتبہ مائیں بہت زیادہ خلل پیدا کرتی ہیں, اور بعض مرتبہ بہویں ایسی خطرناک آ جاتی ہیں کہ وہ ساس کو, سسر کو, شوہر کو تو سب سے پہلے وہ گھر سے تعویذ لے کے آتی ہیں اس کو قابو میں کرنے والا. میں سب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, اکثر تو بیویاں ہی پستی ہیں, اکثر و بیشتر جو شوہر کا جو ظلم ہوتا ہے نا وہ بیویوں کے اوپر ہوتا ہے. لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بیویاں شوہر کے اوپر مرد بنی ہوئی ہیں, ورنہ اکثر و بیشتر بیویاں گھٹ رہی ہوتی ہیں, پس رہی ہوتی ہیں. شوہر تو کہتا ہے اب کیا ہمیں ہے, اب تو مچھلی جال میں پھنسی گئی, اب اسے چارہ کھلانے سے کیا ملے گا. تو یاد رکھو یہاں تم کچھ بھی کہہ لو, لیکن قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. آپ کے اوپر جو ماں کے حقوق ہیں وہ ماں کے ادا کیجئے. دیکھو بعض میرے پاس فون آتے ہیں نا, تو وہ بیچاری کچھ عورتیں پریشان ہوتی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ میں یہ کہتی ہی نہیں ہوں, میں کہاں کہتی ہوں کہ اپنی ماں کی بات نہ مانو, اپنی ماں کا حق نہ ادا کرو. بس میں یہ کہتی ہوں کہ میرا حق ادا کرو, میری ماں کا بھی اور اپنی ماں کا بھی حق ادا کرو. لیکن لڑکا وہی نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے. لڑکا تو چونکہ وہ جبھی تک اس کی محبت ہو رہی ہوتی ہے نا, جب تک شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے, اور جو شادی کر کے آیا بس 2-4-6 مہینے کے بعد وہ ساری محبتیں کہاں ہوتی ہیں, طاق کے اندر رکھی ہوتی ہیں. تو قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اور وہ عورت جس کا خاوند سخت مزاج ہو نا, خطرناک ہو, سخت مزاج ہو, مارتا پیٹتا ہو, اور وہ عورت اگر اپنے شوہر کی بات کو مان لے اور اس سے کچھ نہ کہے, یعنی کہ اس سے نباداری کر لے, اس کو برداشت کر لے, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس عورت کو حضرت آسیہ علیہ السلام کا ثواب ملے گا. یعنی حضرت آسیہ کس کی بیوی ہیں؟ فرعون کی بیوی. اور جب یہ نماز پڑھتی تھی تو فرعون میخیں کیلیں ٹھکوا دیا کرتا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو حضرت آسیہ کے برابر ثواب ملے گا. اور اگر کسی کی بیوی سخت مزاج ہے, کڑوا بولتی ہے, تیز ترار ہے, مرد بنی ہوئی ہے اپنے شوہر کے اوپر, اور اس کا آدمی اپنی عورت کو برداشت کر لے, بھائی نباداری کے لیے کہا گیا نا, ورنہ 2 منٹ میں چھٹی کر دو, جاؤ تم اپنے گھر خوش, ہم اپنے گھر خوش. لیکن حدیث اسلام کتنا خوبصورت دین ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بیوی کو برداشت کر لیا, بیوی سخت ہو, تو آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. لوط علیہ السلام نبی تھے, بیوی کافرہ تھی, سخت مزاج تھی. تو یہ اتنا خوبصورت دین ہے. لیکن آپ کی زندگی میں خوبصورتی جبھی آئے گی جب آپ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے محبوب کی زندگی کو تمہارے لیے آئیڈیل بنایا ہوا ہے. تو جب انسان حضور کی زندگی کو فالو کرے گا نا صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر اس کی زندگی میں خوبصورتی اور خوشحالی آئے گی. مرد بھی فالو کریں, عورتیں بھی کریں, اور ساس سسر سارے لوگ ہی پھر حضور کی زندگی کو فالو کریں. انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی آئے گی. اور اگر حضور کی بات کو آپ نے نہیں مانا تو پھر کچھ بھی کر لیں, چاہے کتنے آپ تعویذ بنوا لیں یا کچھ بھی کر لیں, خدا کی قسم محبتیں قائم نہیں ہو سکتی. بھائی حضور کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں گے تو محبتیں تو آٹومیٹک اللہ پھر پیدا کرے گا نا.